10 محرم الحرام جمعے کا دن ہے۔ ایک طرف یزید ابن معاویہ، عبیداللہ ابن زیاد اور عمر ابن سعد کی فوجیں درندوں کا روپ دھار چکی ہیں، اور دوسری طرف نواسہ رسول، جگر گوشہ زہرا بطول، امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام میدان کربلا کی تپتی ہوئی ریت سے بہن سیدہ زینب کے 2 بیٹوں اون و محمد کی لاشوں کو اٹھا کر خیموں میں لائے۔ بھائی کی نشانی قاسم ابن حسن قربان ہو چکے ہیں۔ ام البنین کا بیٹا حسین کا بھائی خیموں کا پہرے دار جناب عباس علم ہاتھ میں اٹھائے پردے داروں کا پہرا دے رہا ہے کہ اچانک خیموں سے ایک نوجوان کی صدا آتی ہے، بابا مجھے اجازت دیں، بابا مجھے اجازت دیں۔ ابن علی نے سر اٹھایا، سامنے شبیہ رسول ہاشمی قمر بنی ہاشم کا 18 سال کا خوبرو نوجوان، جس کے چہرے سے اللہ کے نبی کا نور ٹپک رہا ہے، حسین ابن علی کا بیٹا جناب علی اکبر، کہا بابا مجھے میدان کربلا میں جانے کی اجازت دیں۔ حضرت رباب اور ام لیلہ نے عرض کیا، اے حسین، علی اکبر ضد کر رہے ہیں کہ انہیں میدان میں جانے کی اجازت دی جائے، اب آپ کے فیصلے پر بات طے ہوئی ہے۔ امام علی مقام نے فرمایا، ہماری اجازت کا سوال بعد میں پیدا ہوگا، علی اکبر اپنی پھوپھی زینب سے اجازت لو، زینب نے تمہیں پالا ہے، زینب کا حق ہم سے زیادہ ہے، ان سے اجازت لو پھر ہم سے پوچھنا۔ جناب زینب قریب بیٹھی ہوئی یہ گفتگو خاموشی سے سن رہی تھی۔ اپنا نام آیا تو علی کی بیٹی پکار اٹھی، علی اکبر میں تجھے اجازت نہیں دوں گی، میں نے تجھے اس دن کے لیے نہیں پالا تھا کہ تیری لاش سے لپٹ کر روؤں، علی اکبر تیرا صدقہ تو میں دے چکی ہوں، میں نے تجھے بچانے کے لیے تو اونو محمد کو بھیجا تھا، علی اکبر علی کی بیٹی تجھ پر فدا تو ہو سکتی ہے لیکن تجھے میدان میں ہرگز نہ جانے دے گی۔ میں جانتی ہوں جب تیری لاش کو میرے ماں جایا حسین اٹھائے گا تو اس کی کمر ٹوٹ جائے گی، بیٹا اب مجھے اس امتحان میں مت ڈالو۔ آپ کی گفتگو یہیں تک پہنچی تھی کہ دل ڈوب گیا اور آپ بے ہوش ہو گئیں۔ جناب علی اکبر کی والدہ نے کہا، بیٹا پھوپھی کے منہ پہ منہ رکھ دو، تمہاری زلفوں کی خوشبو سے انہیں ہوش آ جائے گا۔ علی اکبر نے فرمان مادر سنا تو بجائے منہ پر منہ رکھنے کے قدموں پہ منہ رکھ دیا اور اپنے رخساروں کو پھوپھی کے پاؤں سے ملنا شروع کر دیا۔ جناب زینب نے فوراً آنکھیں کھول کے بھتیجے کو پاؤں پر رخسار ملتے دیکھا تو بے تاب ہو گئیں، رو کر فرمایا، میری جان، پھوپھی تجھ پر نثار، تیری خدمت میں قربان، تیری اطاعت پر فدا، اور پھر اٹھ کر گلے لگا لیا۔ سیدہ زینب ہوش میں آئیں تو ہاتھ جوڑ کر جناب علی اکبر نے عرض کی، پھوپھی جان، خدا کے لیے مجھے اجازت دے دی جائے، مجھے آپ خود بھی اجازت دیں اور میرے بابا حسین سے بھی اجازت لے کر دیں۔ بھتیجے کو ہاتھ جوڑتے ہوئے دیکھا تو آنکھیں بھر آئیں۔ جناب علی اکبر کے اجازت مانگنے کا انداز ہی ایسا تھا کہ سیدہ زینب جواب نہ دے سکی، ایک لمحے کے لیے کچھ سوچا اور پھر فرمایا، جا میری جان، میں تجھے اجازت دیتی ہوں، اپنی ماں سے اجازت لے لو۔ اور پھر امام حسین ابن علی سے کہا، بھائی جان، میں نے علی اکبر کو اجازت دے دی، آپ بھی سینے سے لگا کر آخری بار دیدار کر لیں۔ امام علی مقام نے بیٹے کو سینے سے لگا کر فرمایا، بیٹے بڑا سخت امتحان ہے، تیری جوانی ایسی نہیں جسے تلواروں کے سپرد کر دیا جائے، میرے لال تو شبیہ رسول ہے، ہم شکل پیغمبر ہے، میرے چاند تو میرے نبی جیسا ہے، مگر مجبوری ہے میں تجھے قصابوں میں بھیج رہا ہوں، میرے امتحان کی مجبوری ہے، ورنہ تمہیں کبھی خاک اور خون میں تڑپنے کی اجازت نہ دیتا۔ اور پھر جناب علی اکبر کو مخاطب کر کے حسین ابن علی نے فرمایا، میرے لال، میں تیرے لیے استقامت کی دعا کرتا ہوں اور تو میرے لیے استقامت کی دعا کر، مجھے تیری شہادت کا سارا منظر آنکھوں سے دیکھنا پڑے گا اور یہ میرے لیے بہت بڑا امتحان ہے، اپنی جان دینے سے بھی زیادہ سخت امتحان، خداوند قدوس دونوں کو اس امتحان میں کامیاب کرے۔ میرے چاند، ہم دونوں ہی امتحان دے رہے ہیں، تو قربان ہو کر امتحان دے رہا ہے اور میں تجھے قربان ہوتے ہوئے دیکھنے کا امتحان دوں گا، تیرا قربان ہونا بھی بہت بڑا امتحان ہے اور تجھے قربان ہوتے دیکھنا بھی بہت بڑا امتحان ہے۔ خدا حافظ، اللہ تعالیٰ تیری قربانی قبول فرمائے۔ میرے چاند، تھوڑی دیر بعد ہم بھی آ رہے ہیں اور پھر ہم سب کی حوض کوثر پر ملاقات ہوگی۔ دعا دے کر کہا، نور نظر جاؤ، خدا حافظ۔ جناب علی اکبر نے باپ کے ہاتھوں کو بوسہ دیا، ماں کو سلام کیا، پھوپھی کے قدموں کو چوما اور دیگر اہل بیت کو الوداعی سلام کہتے ہوئے خیمے سے باہر آئے تو دیکھا کہ ام البنین کا بیٹا عباس علمدار پہرا دے رہا ہے، علی کے لال کا لال
خدا کے شیر کا شیر، ہم شکل پیغمبر خدا شہزادہ علی اکبر جب نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے میدان کارزار میں گیا تو ابن سعد نے اپنے سواروں کو حملہ کرنے سے روک دیا، اپنا گھوڑا آگے بڑھایا اور جناب علی اکبر کے قریب آیا اور پھر شہزادہ حسین کو اس طرح مخاطب کرتا ہے، علی اکبر مجھے تیری جوانی پر ترس آ گیا ہے اور تیری شکل بھی رسول اللہ سے ملتی ہے، اس لیے میری خواہش ہے کہ تم اپنی اٹھتی ہوئی جوانی پر رحم کرو اور میرا ایک مشورہ مان لو، بہت نفع میں رہو گے۔ جناب علی اکبر نے فرمایا تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ ابن سعد لعین کہنے لگا میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے باپ کا ساتھ چھوڑ کر میری طرف آ جاؤ، میں تمہیں مکمل امان دیتا ہوں، میں ابن زیاد وغیرہ سے ہر قیمت پر تمہیں بچا لوں گا، تم اہل بیت کے چشم و چراغ ہو، اس لیے جلد ہی لوگوں کی نگاہوں میں اچھا مقام حاصل کر لو گے، میں تمہیں بہت زیادہ مال و دولت بھی دوں گا، تم بہت خوبصورت ہو، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ تم قتل کیے جاؤ۔ جناب علی اکبر نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تو شیطان ہے، شیطان تجھ میں شیطانی روح تحلیل ہو گئی ہے، تو مجھے اس طرح دھوکہ دینا چاہتا ہے جس طرح ابلیس نے حضرت ذبی اللہ کو پٹی پڑھانا چاہی تھی، مردود مجھے ابن رسول کا ساتھ چھوڑنے کو کہتا ہے، بدطینت جان رسول کو قتل کرنا چاہتا ہے اور تصویر رسول کو بچانا چاہتا ہے، اور سعید باپ کے شقی القلب بیٹے میں تیری طرح نہیں ہوں کہ اپنے باپ کا دامن چھوڑ دوں، تیرا باپ جان رسول کی ڈھال بنا ہوا تھا اور تو جان رسول پر تیر برسا رہا ہے، بد فطرت ظالم تمہارا یہ خیال ہے کہ تم نواسہ رسول کو شہید کر کے حکومتوں کے مالک بن جاؤ گے، تمہارا یہ خیال بھی لغو ہے کہ تم ہمیں شہید کر کے فتح یاب ہو جاؤ گے، یاد رکھو فتح حق کی ہوتی ہے اور حق ہمارے ساتھ ہے، ہم قتل ہو کر بھی انشاءاللہ فاتح کہلائیں گے اور ہمیں شہید کر کے بھی اپنے دامن میں شکست کی سیاہی لے کر جاؤ گے۔ ابن سعد نے کہا جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا، میں نے ایک اچھا مشورہ تمہیں دیا تھا، قبول کرنا یا نہ کرنا تمہاری مرضی ہے، دیکھو تمہیں پیاس نے کس طرح نڈھال کر رکھا ہے، ہمارے ساتھ مل جاؤ گے تو ٹھنڈے پانی کے مشکیزیں تمہارے سامنے ہوں گے۔ جناب علی اکبر نے فرمایا خاموش ہو جاؤ، اب کوئی مشورہ نہ دینا، اور پھر با آواز بلند فرمایا انا علی ابن حسین ابن علی، میں علی اکبر بن حسین بن علی ہوں، رب کعبہ کی قسم ہم قربت رسول کے زیادہ مستحق ہیں، خدا کی قسم نامعلوم باپ کا بیٹا ہم پر حکومت نہیں کر سکے گا۔ اور پھر ابن سعد سے کہا اپنے مشورے اپنے پاس رکھو، ہاں اگر مقابلے کی ہمت ہے تو آگے بڑھ آؤ تاکہ تم پر اچھی طرح واضح ہو جائے کہ ہم کس طرح ہیں۔ ابن سعد نے مجاہدانہ للکار سنی تو کانپ کر رہ گیا اور پھر اپنی فوج کو اشارہ کر دیا کہ آگے بڑھ کر حملہ کر دو۔ یزیدیوں نے پوری قوت سے حملہ کیا تھا مگر سامنے تو عزم و یقین کی چٹان تھی، طاقت و جرت کا پہاڑ تھا، غیرت و ایمان کی سیسا پلائی ہوئی دیوار تھی۔ حملہ آوروں کو جلد ہی معلوم ہو گیا کہ مقابلہ کس سے ہے، علی اکبر کی تلوار تھی یا قہر خدا داد، پشتوں پہ پشتیں لگا رہی تھی، جدھر پڑتی خون کی برسات ہو جاتی، تیغ اکبر چل رہی تھی، جہاد اکبر ہو رہا تھا، رب اکبر دیکھ رہا تھا، فرشتے داد دے رہے تھے، حوریں واہ واہ کہہ رہی تھیں، سورج حیدر کرار کے پوتے کا جلال سمیٹ سمیٹ کر اور گرم ہوتا جا رہا تھا، شہداء کا خون چاٹ چاٹ کر دھوپ کا رنگ آگ کے شعلوں کی طرح سرخ ہو چکا تھا، جناب علی اکبر کی ضربیں برابر دشمنوں پر پڑ رہی تھیں، یزیدی فوج کمر بنی ہاشم کے آگے اس طرح دوڑ رہی تھی جیسے چاند کے آگے آئے ہوئے بادل تیز ہوا کی زد سے اڑتے پھرتے ہیں۔ علی کا شیر جب یا علی کا نعرہ لگاتا تو دشمنوں پہ تھر تھری چھا جاتی تھی، گھوڑے زخمی ہو رہے تھے، سوار گر رہے ہیں، حیدر کا شیر 3 دن کا پیاسا ہے، پسینے میں شرابور ہے، مگر قوت پروردگار کا وہ مظاہرہ کرتا ہے کہ حیدر کرار کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، دشمنوں کے سر بھی کٹ کٹ کر گر رہے ہیں اور ان کے ہتھیار بھی ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے ہیں، ریت کے بگولے اڑ رہے ہیں، ہوا آتی بھی ہے تو آگ کی طرح گرم، اور کربلا کی دوپہر الحفیظ والامان بے پناہ زور کا حملہ تھا، دشمنوں کو ہوش نہیں تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ حسین کے چاند نے شام کے بادلوں کا سینہ چیرتے ہوئے گھوڑے کو موڑ لیا اور امام علی مقام کے حضور پیش ہو گئے، ابن حیدر کے دربار میں ہدیہ سلام پیش کیا اور عرض کیا بابا کاش 2 گھونٹ پانی مل جاتے
تو میں ان درندوں کو ختم کر کے دم لیتا۔ شبیر فرماتے ہیں بیٹا پانی تو اب حوض کوثر پر ہی ملے گا، آپ کو یہ فرض بغیر پانی پیے ہی ادا کرنا ہوگا۔ جناب علی اکبر نے دوبارہ میدان کربلا کا رخ کیا اور پکار کر فرمایا کوئی جان پر کھیلنے والا ہو تو سامنے آئے۔ ابن سعد نے طارق بن شیس سے کہا بڑے شرم کی بات ہے، اہل بیت کا اکیلا نوجوان میدان میں ہے اور تم ہزاروں کی تعداد میں ہو۔ پہلی مرتبہ اس نے پکارا، تمہاری جماعت میں سے کسی کو ہمت نہ ہوئی، پھر وہ آگے بڑھا تو صفوں کی صفیں درہم برہم کر دی۔ بھوکا ہے، پیاسا ہے، دھوپ میں لڑتے لڑتے تھک گیا ہے، مگر تمہاری تازہ دم فوج میں کسی کو یارائے مقابلہ نہیں۔ اف ہے تمہارے دعوی شجاعت و بصالت پر، اگر کچھ غیرت ہے تو میدان میں نکلو اور حسین کے بیٹے کا مقابلہ کرو۔ تو نے اگر یہ کام انجام دیا تو عبیداللہ ابن زیاد سے تجھ کو موصل کی حکومت دلواؤں گا۔ طارق نے کہا مجھے اندیشہ ہے کہ تو اپنا وعدہ پورا نہیں کرے گا۔ ابن سعد نے قسم کھائی تو طارق لالچ میں آ کر آگے بڑھا، جناب علی اکبر پر نیزے سے وار کیا۔ شہزادہ علی جان نے اس کا نیزہ رد فرما کر سینے پر ایسا نیزہ مارا کہ طارق ابن شیس کے سینے میں پیوست ہو گیا اور وہ ایک دم گھوڑے سے گر گیا۔ جناب علی اکبر نے کمال ہنرمندی سے گھوڑے کو ایڑ دے کر اس کو روند ڈالا اور ہڈیوں کا چکنا چور کر دیا، اور دیکھ کر طارق کے بیٹے ابن طارق کو طیش آیا۔ وہ آگے بڑھا اور جناب علی اکبر پر حملہ آور ہو گیا۔ اس کا نام عمر تھا۔ شہزادے نے ایک ہی نیزے میں اس کا کام تمام کر دیا۔ اس کے بعد اس کا بھائی طلحہ بن طارق اپنے باپ اور بھائی کا بدلہ لینے کے لیے آگے بڑھا۔ جناب علی اکبر نے اس کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا۔ تینوں باپ بیٹوں کو ہولناک ہلاکت کے بعد ابن سعد نے ایک مشہور بہادر مسرہ بن غالب کو جناب علی اکبر کے مقابلے کے لیے بھیجا۔ مسرہ نے جناب علی اکبر پر حملہ کیا۔ آپ نے تلوار سے اس کے نیزے کو قلم کر کے اس پر ایسی تلوار ماری کہ وہ زمین پر گر گیا۔ شیر کے مقابلے پر جو آتا ہے اسے جہنم رسید فرماتے ہیں۔ آخر کار ابن سعد نے محکم بن طفیل بن نوفل کو 1000 سواروں کے ساتھ جناب علی اکبر پر یک بارگی حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ دشمنوں کے سوار آپ کو گھیرے میں لیے چاروں اطراف سے بڑھے، ہر طرف سے تیروں کی بارش ہونے لگی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ دشمنوں کے اس زبردست حملے کے باعث جناب علی اکبر کے جسم نازنین پر کافی زخم لگ چکے تھے۔ پیاس کا شدید غلبہ پھر ہو گیا، چنانچہ گھوڑے کی باگیں موڑ کر آپ اپنے آپ کو پھرتی کے ساتھ دشمنوں کے نرگے سے نکال کر اپنے بابا حسین کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا بابا بہت شدت کی پیاس ہے، ہتھیاروں کے بوجھ نے تھکا دیا ہے، اگر چند گھونٹ پانی مل جائے تاکہ کچھ تسکین ہو جائے اور دشمنوں سے لڑنے کے لیے کچھ تقویت مل جائے۔ حسین نے جب اپنے فرزند کی حالت دیکھی تو نہایت ہی بے کسی کے عالم میں آپ دیدہ ہو کر فرمایا بیٹا گھبراؤ نہیں، تھوڑی دیر اور جہاد کرو، بہت جلد اپنے جد نامدار سے ملاقات کریں گے اور وہ تمہیں حوض کوثر کا جام پلائیں گے، اس کے بعد پھر کبھی تمہیں پیاس نہیں لگے گی۔ جناب علی اکبر نے سر نیاز خم جھکایا اور واپس مڑ گئے۔ دل میں کسی کی یاد نے انگڑائی لی تو رخ انور مدینہ منورہ کی طرف کر لیا۔ کہا میری بہن مجھے معاف کر دینا، میں تیرے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا نہ کر سکا۔ صغرا مجھے معلوم ہے کہ اب تو میرا انتظار کر رہی ہے، میں جانتا ہوں کہ تو مجھے ملنے کے لیے کس قدر بے چین ہے، مگر قدرت کو یہی منظور تھا کہ میں تیری جدائی کے غم کا داغ سینے میں لے کر دنیا سے جاؤں، مجھے معاف کر دینا صغرا، مجھے معاف کر دینا۔ اور پھر جناب علی اکبر میدان کارزار میں اس طرح سیف حیدری کے جوہر دکھانے لگے جس طرح پہلا حملہ حیدری کا کیا تھا۔ ہم شکل پیغمبر حملہ کر بھی رہے تھے اور یزیدیوں کا حملہ روک بھی رہے تھے۔ آپ پر تلواریں برس رہی ہیں، تیر بھی برس رہے ہیں، برچھیاں بھی اٹھ رہی ہیں، نیزے بھی چل رہے ہیں، جس میں اقدس پر کئی زخم آ چکے ہیں۔ صغرا کو پیغام بھیجنے والا علی اکبر زخموں سے چور چور ہو چکا ہے۔ موت حیات ابدی کا پیغام لے کر آگے بڑھتی ہے، حیات زہری کا دائرہ تنگ سے تنگ تر ہوتا جاتا ہے، موت بڑھتی جا رہی ہے، حیات سمٹتی جا رہی ہے، اکبر جا رہے ہیں، صغرا انتظار کر رہی ہے۔ حیدر کا شیر زخموں کے باوجود اسی دم خم سے تلوار چلا رہا ہے کہ مرہ نامی ملعون نے تلوار کا ایسا وار کیا کہ شبیہ رسول لڑ کھڑا کر گھوڑے سے نیچے گر گئے۔
حوروں نے کہا حیدر کے آفتاب کا رشک کمر گرا، فرشتے پکار اٹھیں، زہرا کا نور عین کا نور نظر گرا، ہم شکل پیغمبر کے چمکتے ہوئے منور سینے پر زخم اس طرح معلوم ہو رہے ہیں جیسے ساحل سلسبیل پر سرخ جوڑے پہن کر حوریں بیٹھی ہوں۔ اور پھر ابن سعد اور شمر کی آواز فضا میں ابھری، حسین جوان بیٹے کی لاش اٹھا لو، ابھی یزید کی اطاعت نہ کرنے کا مزہ اور بھی چکھنا پڑے گا۔ امام علی مقام حسین ابن علی آگے بڑھ آئے، بڑا سخت امتحان، بڑا مشکل وقت تھا، انتہائی آزمائش کی گھڑیاں تھی۔ ابھی آپ نے قدم اٹھایا ہی تھا کہ جناب زینب خیمے سے چیختی ہوئی باہر نکل آئی، آپ کی فریاد پر کربلا کا ذرہ ذرہ فریاد کرنے لگا۔ آپ نے آگے بڑھ کر بہن کا ہاتھ پکڑ لیا، بہن صبر کرو اور واپس خیمے میں تشریف لے جاؤ، تم علی کی بیٹی ہو، علی کے حوصلے سے کام لو، تم فاطمہ کی بیٹی ہو، فاطمہ کا صبر دکھاؤ، جاؤ میری بہن حسین کو نئے امتحان میں نہ ڈالو، میری تو پہلے ہی کمر ٹوٹ چکی ہے۔ جناب زینب روتی پڑتی واپس چلی گئی۔ حسین جوان بیٹے کی لاش پر پہنچے، صبح سے لاشیں اٹھا رہے تھے، مگر یہ ہم شکل پیغمبر کی لاش ہے، شبیہ مصطفیٰ کی لاش ہے، انتہائی مشکل امتحان ہے، جناب خلیل اللہ سے بھی زیادہ مشکل۔ جب ان پر بیٹے کی لاش اٹھانے کا وقت آیا تو بیٹا سامنے مسکرا رہا تھا اور میڈا ذبح ہو چکا تھا، مگر امام کے سامنے جوان بیٹا خون میں لت پت پڑا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نہ ہو بپا کیوں قیامت کا شور خیموں میں کہ لاش قاسم و اکبر کے لا رہے ہیں حسین۔